السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے اکنامکس، فرسٹ ایئر کامرس میں. آپ کو پتہ ہے اکنامکس ایک اہم سبجیکٹ ہے، اور اکنامکس کے بارے میں ابھی آپ جیسے جیسے وقت گزرے گا مختلف لوگوں سے مختلف باتیں سنیں گے کہ اکنامکس جو ہے وہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے اور سمجھ میں نہیں آتا. سو یہ سب باتیں بیکار کی ہیں، میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز انسان کی سمجھ سے بالاتر ہو، انسان اس کو پڑھے، انسان اس کو پڑھائے اور وہ سمجھ میں نہ آئے. تو اکنامکس کا سبجیکٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اکنامکس کا جو سلیبس ہے آپ کے فرسٹ ایئر کامرس میں، اس میں کیا کیا کانٹینٹس، اس کی کیا کیا کورس آؤٹ لائن آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں کور کرنی ہیں، اس کا پیپر پیٹرن کیا ہوتا ہے. اگر ہم پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آپ کے پاس ملٹیپل چوائس کوشچنز آتے ہیں. ملٹیپل چوائس کوشچن کے بارے میں بالکل ایک بات کلیئر کر دوں کہ جتنی اچھی آپ کی نالج ہوگی، جتنی اچھی آپ کی ملٹیپل چوائس کی پریکٹس ہوگی، اتنا ہی آپ کے چانسز ہیں کہ آپ پورے کے پورے ملٹیپل چوائس میں فل مارکس لے لیں. اور میرا دعویٰ ہے کہ ملٹیپل چوائس میں آپ کو پورے مارکس مل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھا میٹیریل ہو، اچھی نالج ہو، اچھا کانسیپٹ ہو اور آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہو. اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مختلف کالجز کے پریلم پیپر جمع کرتے ہیں، اور ہمارے پاس پرانا میٹیریل بھی بے شمار ہے ملٹیپل چوائس کا. تو ہم بار بار اسٹوڈنٹس کو پریکٹس کرواتے ہیں تو ان کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی جب ملٹیپل چوائس کرنے وہ ایگزام میں بیٹھتے ہیں. دوسرا اہم جو کوشچن ہے وہ ہے شارٹ کوشچن آنسرس. شارٹ کوشچن آنسرس کے حوالے سے میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں. شارٹ کوشچن آنسرس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو چاہیے اگر آپ کے پاس اچھا میٹیریل ہے، آپ کے پاس سارے کے سارے شارٹ کوشچن آنسرس کے جواب ہیں اور آپ نے اس کو یاد کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو ٹیسٹ دیا ہوا ہے، اگر آپ نے اس کو سمجھا ہوا ہے، یہ تو اور اچھی بات ہے. کیونکہ شارٹ کوشچن آنسر میں ہو سکتا ہے سوال آپ سے بات ڈائریکٹلی سوال آ جائیں. تیسرا جو پورشن ہوتا ہے وہ آپ کا ہے لانگ کوشچن آنسر. لانگ کوشچن میں آپ کو لمیٹڈ کوشچنس کرنے ہوتے ہیں، اور لانگ کوشچن سے ہی شارٹ کوشچن بنتے ہیں، اور شارٹ کوشچن کو ہی اگر بڑا پوچھ لیا جائے سوال کے طور پہ تو وہ ہمارا ایک لانگ کوشچن بن جاتا ہے. بہرحال تھوڑا سا اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے ٹاپک ہم کور کریں گے. تو اکنامکس جو ورڈ ہے وہ بیسیکلی نکلا ہے اکنامو سے، اور اکنامو کا مطلب ہے کہ ہاؤ اے پرسن مینیجز ہر ہاؤس ہولڈس. اینی ویز تو اکنامکس اگر ہم اس کو اور بریک کریں تو اگر آپ غور سے دیکھیں یہاں پہ تو یہاں پہ اکنامکس از دا کوئین آف سوشل سائنس. اکنامکس از کوئین آف سوشل سائنس. اچھا اب یہاں دیکھیں دو تین ورڈ آپ کے سامنے آ گئے. اچھا ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ایک ایک ورڈ کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو اب یہ لکھا ہوا ہے اکنامکس دا کوئین آف سوشل سائنس. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤ سائنسز کیا ہے اور سائنس کیا ہے. تو سائنس از بیسیکلی باڈی آف نالج. سائنس کا مطلب ہے ٹو نو. سائنس کا مطلب ہے دنیا کا جتنا بھی علم ہے وہ سب سائنس ہے. اور سوشل سائنس کا مطلب کیا ہے کہ معاشرے کا جو علم ہے، مطلب سوشل نکلا ہے سوسائٹی سے، سوسائٹی بیس کرتی ہے لوگوں پہ. تو جو معاشرے کا جو علم ہے، جو لوگوں کا جو علم ہے، دا اسٹڈی آف مین کائنڈ، کہ لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کرتے ہیں، لوگ ایک زندگی کیسے گزار رہے ہوتے ہیں، وہ سب سوشل سائنس میں آتا ہے. تو اکنامکس کو یہ درجہ حاصل ہے کہ اکنامکس جو ہے وہ کوئن ہے سوشل سائنسز کی، مطلب ملکہ ہے سوشل سائنس کی، مطلب اہم سبجیکٹ ہے سوشل سائنسز کا. اکنامکس کی اگر ہم بات کریں جو ورڈ نکلا ہے اوکوس پلس نوموز، از اے گریک ورڈ. اوکوس کا مطلب ہے ہاؤس، نوموس کا مطلب ہے مینجمنٹ. تو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں کہ اکنامک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کو کیسے مینیج کرتا ہے. اب گھر میں کون لوگ رہتے ہیں؟ انسان. تو انسانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ضرورتوں کو کیسے پورا کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں لازمی کوئی نہ کوئی ماما یا بابا یا فادر یا مدر یا بہن بھائی جاب کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی وہ کچھ نہ کچھ پیسے کما کے لاتے ہیں، اور اس پیسے کمانے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اکنامکس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہاؤ اے پرسن مینیجز ہز اور ہر ہاؤس ہولڈس، کہ ایک شخص اپنے گھر کو کیسے مینیج کرتا ہے. اگر ہم آگے دیکھیں اٹ از دا اسٹڈی آف ہاؤ پیپل پروڈیوس اینڈ ہاؤ پیپل اسپینڈ انکم.
کہ انسان کیسے کماتا ہے اور کیسے خرچ کرتا ہے، کہ ہم انکم کو کیسے پروڈیوس کریں اور کیسے انکم کو خرچ کریں۔ اچھا، اکنامکس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اکنامکس کی کوئی پرٹیکولر ڈیفینیشن نہیں ہے۔ مختلف اکنامکس آئے، انہوں نے ڈفرینٹ باتیں کری۔ کسی نے یہ کہا کہ اکنامکس اسٹڈی آف ویلتھ ہے، کسی نے یہ کہا اکنامکس اسٹڈی آف میٹیریل ویلفیئر ہے، اور کسی نے کہا کہ اکنامکس اسٹڈی آف اسکیرسٹی اینڈ چوائس ہے، اور کسی نے کہا کہ اکنامکس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر کیسے گروتھ لا سکیں۔ تو ون بائی ون ہم ان کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس اکنامسٹ آئے ان کا نام تھا ایڈم اسمتھ۔ 1776 میں اس نے ایک بک لکھی تھی، این انکوائری آف ویلتھ اینڈ نیشن۔ یہ وہ واحد شخص تھا ایڈم اسمتھ جس نے فرسٹ ٹائم دا ورڈ اکنامکس استعمال کیا 1776 میں اپنی بک میں، جس کا نام تھا این انکوائری آف ویلتھ اینڈ نیشن۔ اور اس نے کہا تھا اکنامکس از اے اسٹڈی آف ویلتھ، اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ۔ اس نے کہا تھا کہ دولت کا جو علم ہے، دا اسٹڈی آف ویلتھ، دولت کا جو علم ہے وہ اکنامکس ہے۔ دولت کا علم کا مطلب کیا ہے کہ جناب دولت کے بارے میں جاننا، دولت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ اکنامکس ہے۔ اب دولت کیا ہوتی ہے؟ اینی تھنگ، اچھا اس کو دولت کو بولتے ہیں انگلش میں ویلتھ۔ اینی تھنگ وچ ہیز اے مانیٹری ورتھ از کالڈ ویلتھ۔ اینی تھنگ ہیز اے مانیٹری ورتھ، جس کی کوئی پیسوں میں کوئی شکل ہو، اس کو ہم بولتے ہیں ویلتھ۔ اچھا، اس کی ڈیفینیشن کے بعد ہوا کیا ہے کہ مختلف اکنامکس نے اس کی ڈیفینیشن کو کرٹیسائز کیا، اس کی ڈیفینیشن کو تنقید کری کہ اس کی ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ایڈم اسمتھ کے بعد ہوا کیا تھا کہ اس کی ڈیفینیشن کے بعد لوگوں نے پیسے کو جمع کرنا شروع کر دیا، لوگ کنجوس ہو گئے، جو دولت ہے نا وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ دو لوگوں میں معاشرہ ڈیوائڈ ہو گیا، ایک وہ لوگ جن کے پاس ہیو، جن کے پاس دولت ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہیو ناٹ، جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ تو ہمارا معاشرہ ڈیوائڈ ہو گیا دو حصوں میں، ایک رچ اور ایک پور۔ رچ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے، پور وہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ اچھا، ابھی تک آپ دیکھیں جب سے اور اب تک ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے لوگ مختلف حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے۔ کیسے؟ اگر آپ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں، آج بھی ہمارے پاس بہت ساری کلاسز ہیں۔ پہلے تو ہوتی تھی رچ اور پور، اب ہیں اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، پھر اپر ہو گئی، مڈل ہو گئی، مڈل لوور ہو گئی، لوور مڈل ہو گئی، اپر مڈل ہو گئی، مڈل اپر ہو گئی۔ اتنی کلاسز بن چکی ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کلاس میں آتے ہیں۔ ہم مڈل کلاس میں ہیں، اپر کلاس میں ہیں، لوور کلاس میں، کس کلاس میں ہم لوگ آتے ہیں۔ بہرحال تو اس کی ڈیفینیشن کے بعد، ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کے بعد، ویلتھ ڈیفینیشن کے بعد، لوگوں کے اندر سوشل ایولز شروع ہو گئے، لوگوں نے دولت کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، لوگ کنجوس ہو گئے، ہمارا معاشرہ ڈیوائڈ ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے اس کو کہا، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈسمل سائنس ہے۔ ڈسمل سائنس کا مطلب ہے ایک ایسی سائنس جس سے معاشرے میں اچھائیاں پیدا نہ ہوں بلکہ برائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ ایک ایسی سائنس جس سے معاشرے میں اچھائیاں نہ ہوں بلکہ برائیاں پیدا شروع ہو جائیں۔ تو لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن کو، اس نے جو بیان کیا تھا اس کو کرٹیسائز کیا۔ اچھا، یہ پرابلم جو اس کی ڈیفینیشن کا نہیں تھا، اس کی پرابلم لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ، دولت کا جو علم ہے وہ اکنامکس ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ لوگ دولت کو جمع کرنا شروع کر دیں، لوگ دولت کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیں، لوگ کنجوس ہو جائیں، لوگ ڈیوائڈ کر لیں سوسائٹی کو ہیو اور ہیو ناٹ میں۔ تو اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ یہ کرو۔ تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی کہ سب کے سب ویلتھ کے پیچھے پڑ گئے۔ دوسرا جو اکنامکس تھا الفریڈ مارشل، اس نے کہا تھا کہ اکنامک اسٹڈی آف میٹیریل ویلفیئر، کہ جناب مادی فلاح کا نام جو ہے، میٹیریل ویلفیئر کا نام جو ہے وہ اکنامکس ہے، کہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کیسے کماتا ہے اور کیسے خرچ کرتا ہے۔ اس نے بھی بات وہی کری لیکن دوسرے طریقے سے کری کہ انسان کیسے دولت کماتا ہے اور کیسے دولت کو خرچ کرتا ہے۔ تیسری ڈیفینیشن آئی وہ اسکیرسٹی کی تھی۔ رابنس نے یہ کہا تھا کہ ہماری economics is the study of mankind in which it shows the relationship between unlimited needs and limited wants, unlimited needs and limited resources، کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں؟ انلمیٹڈ ہیں، ریسورسز ہمارے پاس لمیٹڈ ہیں، اور ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے؟ چوائس کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، اسکیرسٹی کا مطلب کیا ہے؟ اسکیرسٹی کا مطلب ہے کوئی چیز کمی ہے، تو ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں؟ اسکیئرس ہیں۔
ریسورسز ہمارے پاس کم ہیں اور ان ریسورسز کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ضرورتیں ہماری جو ہے انلمیٹیڈ ہیں. تو اس نے یہ کہا تھا کہ اکنامکس از اے سائنس آف اسکیرسٹی ان چوائس. اسکیرسٹی کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں. سپوز ریسورسز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے. اب 1 لاکھ روپے سے مجھے فوڈ بھی لینا ہے, مجھے بچوں کی فیس بھی پے کرنی ہے, مجھے جو ہے وہ گھر بھی چلانا ہے, آٹا دال چاول چینی سبزی گوشت یہ سب بھی چاہیے, مجھے جو ہے وہ کار بھی خریدنی ہے. تو میرے پاس ریسورسز 1 لاکھ روپے ہیں, لیکن ان ریسورسز جو لمیٹیڈ ہے میرے پاس, میں کیسے اپنی ریسورسز کو استعمال کروں تو کہ اپنی جو میری لامحدود نیڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں. نیڈز میری کون کون سی ہیں؟ مجھے گاڑی بھی چاہیے, مجھے بچوں کی ٹیوشن فی بھی پے کرنی ہے, مجھے فوڈ بھی چاہیے, مجھے دوائیاں بھی چاہیے. تو میری ضرورتیں لامحدود ہیں. اس ضرورتوں کو پورا کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. تو لمیٹڈ کو ہم کیا بول رہے ہیں؟ اسکیرسٹی. سو اکنامکس ایز پر رابنس نے کہا تھا اکنامکس ایک ایسا علم ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری ضرورتیں لامحدود ہیں اور ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ اسکیئرس ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے؟ چوائس کرنی پڑتی ہے کہ سب سے پہلے میں کیا چیزیں پوری کروں. سب سے پہلے مجھے فوڈ چاہیے, مجھے دوا چاہیے, مجھے اسکول کی فیس پے کرنی ہے, مجھے گھر کا رینٹ پے کرنا ہے. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے, یہاں پہ کیا کانسیپٹ آ رہا ہے؟ وہ کانسیپٹ یہ آ رہا ہے کہ اکنامکس ٹیچ اس ہاؤ ٹو میک چوائس. اکنامکس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کیا چوز کرنا ہے, کس کو چوائس کرنی ہے. کیوں چوائس ہم کر رہے ہیں؟ یہ وہ چوائس نہیں ہے کہ آپ کو کون سا کلر پسند ہے, آج آپ کیا کھاؤ گے. یہ چوائس ہمیں اس وجہ سے کرنی پڑ رہی ہے کہ ہماری ضرورتیں لامحدود ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ اسکیئرس ہیں, وہ لمیٹڈ ہیں. تو اب میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے. اب 1 لاکھ روپیہ کو میں نے گھر بھی خریدنا ہے, یا گھر بھی کرایہ پے کرنا ہے, یا مجھے بچوں کی فیس بھی پے کرنی ہے, مجھے جو ہے وہ دوائیاں بھی لینی ہے, مجھے جو ہے وہ راشن بھی چاہیے, مجھے فوڈ بھی چاہیے, مجھے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے. تو مجھے کیا کرنی پڑے گی؟ چوائس کرنی پڑے گی کہ میں پہلے کیا کروں اور بعد میں کیا کروں, اور کس ضرورت کو پورا کروں, کس ضرورت کو پورا نہ کروں. تو اسکیرسٹی ڈیفینیشن یہ بتاتی ہے کہ یہ رابنس نے دی تھی, اور رابنس نے یہ کہا تھا کہ اکنامکس ٹیچرس ہاؤ ٹو میک چوائسز بیکاز وی ہیو لمیٹڈ اینڈ اسکیئرس ریسورسز. ہمارے پاس جو ذرائع ہیں, ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ اسکیئرس ہیں. تو ہمیں کیا کرنی پڑ رہی ہے؟ چوائس کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم کیا چوز کریں اور کیا چھوڑ دیں. اس کے بعد جو ڈیفینیشن دی وہ گرو ڈیفینیشن تھی, اور گرو ڈیفینیشن کے مطابق اگر آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے باقاعدہ. ایڈم اسمتھ کی ویل ڈیفینیشن تھی 1776 میں, الفریڈ مارشل نے ڈیفینیشن دی 1890 میں. اس نے کہا تھا کہ مادی انسان فلاح حاصل کر رہا ہے, انسان کیسے کما رہا ہے, کیسے خرچ کر رہا ہے, اور اس کو گاڑی مل رہی ہے, اس کو گھر مل رہا ہے. مادی فلاح جس کو بولتے ہیں وہ ویلفیئر ڈیفینیشن میں آتا ہے. اسکیرسٹی چوائس کس نے دی؟ رابنس نے دی 1932 کے اندر. اس نے کہا تھا اکنامکس از اسٹڈی آف اسکیرسٹی ان چوائس, کہ ہمیں چوائس کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہماری ضرورتیں بے شمار ہیں, ہم ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز اسکیئرس ہیں. اسکیئرس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں. تو ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ چوائس کرنی پڑے گی کہ ہم کون سی ضرورت پہلے پوری کریں اور کون سی ضرورت پوری نہ کریں. اس کے بعد ایک اور ڈیفینیشن آئی گروتھ کی جو سیملسن نے دی, کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنی اکنامی کو, اپنے آپ کو ایز اے انسان, ایز اے گھر والا یا ایز اے ملک کو ہم کیسے اکنامی کو کیا کریں, گرو کریں. ماڈرن ڈیفینیشن ہمارے پروفیسر اے سی ڈاس نے دی, اور اس نے کہا تھا کہ اکنامکس ایک علم ہے جو بتاتا ہے کہ ہم چوائس میکنگ, کہ ہمیں چوائس کرنی ہے. کون کر رہا ہوتا ہے چوائس؟ یا تو ایک گھر کا بندہ کر رہا ہوتا ہے, یا کوئی ادارہ کر رہا ہوتا ہے, یا سوسائٹی کر رہی ہوتی ہے, یا کوئی نیشن چوائس کر رہا ہوتا ہے. اینڈ گلوبل انڈر کنڈیشن آف اسکیرسٹی اینڈ سرپلس ٹورڈز میکسیمائزنگ بینیفٹ اینڈ سیٹسفائنگ دیئر انلمیٹڈ نیڈس ایٹ اے پریزنٹ اینڈ فیوچر. تو یہاں بھی دیکھیں بات یہ آ رہی ہے کہ اکنامکس ایک ایسا علم ہے جو ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ڈیسیشن میکنگ. یہ بات آپ یاد رکھیے گا پلیز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اکنامکس ہمیں ڈیسیشن لینا سکھاتی ہے, اکنامکس ہمیں چوائس میکنگ سکھاتی ہے, اکنامکس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کیسے فیصلہ کرنا ہے. اچھا وہ فیصلہ کرتا کون ہے؟ یا تو ایک گھر کا انڈیویجول ہوگا, یا پورا ادارہ ہوگا, یا پورا معاشرہ ہوگا, یا پوری قوم ہوگی, یا پوری دنیا کے بارے میں ہم ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں. اچھا دنیا کے اندر پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز اسکیئرس ہیں,
ریسورسز لمیٹڈ ہیں یا کہیں سرپلس ہیں، لیکن ہم نے انہی ریسورس استعمال کرتے ہوئے اپنا میکسیمائز بینیفٹ حاصل کرنا ہے، ہمیں زیادہ سے اپنا فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی سیٹسفائی کرنا ہے اپنی ضرورتوں کو. اور ضرورتیں یہاں پہ کیا ہیں؟ ان لمیٹڈ ہیں. ضرورتیں کیا ہیں؟ ان لمیٹڈ ہیں. تو بات وہی آ گئی، رابنس کی ڈیفینیشن نے کہا تھا کہ ہماری ضرورتیں لامحدود ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں؟ اسکیئرس ہیں، لمیٹڈ ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی لامحدود ضرورتوں کو محدود ذرائع سے کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے، اور ہمیں میکسیمم بینیفٹ اٹھانا ہے اور اپنی نیڈ کو کیا کرنا ہے؟ سیٹسفائی کرنا ہے. تو اکنامکس ہمیں سکھاتی ہے ڈیسیشن میکنگ. اکنامکس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہاؤ ٹو میک چوائسیز. اکنامکس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب سپوز آپ کے پاس دیکھیں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں نا وہ 24 گھنٹے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں آپ نے جاب بھی کرنی ہے، 24 گھنٹے میں آپ نے پڑھنا بھی ہے، 24 گھنٹے میں آپ نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے، 24 گھنٹے میں آپ نے اپنی فیملی کو ٹیک کیئر کرنا ہے، گروسری بھی کرنی ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے. تو اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کو چوائس کرنی ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے میں جاب کروں گا، 3 گھنٹے میں پڑھوں گا، 6 گھنٹے میں سوؤں گا، 2 گھنٹے میں شاپنگ پہ جاؤں گا. لیکن آپ 24 گھنٹے میں سارے کام نہیں کر سکتے. جب ہی کچھ آپ کے کام کیا ہو جاتے ہیں؟ پینڈنگ میں چلے آتے ہیں. تو اس کا مطلب جب پینڈنگ میں جا رہے ہیں، پینڈنگ کا مطلب کوئی کام آپ بعد میں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کیا کر رہے ہو؟ چوائس کر رہے ہو. تو ریسورسز آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں لیکن آپ کے کام بہت سارے ہیں، تو آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ چوائس کرنی پڑے گی کہ پہلے میں کون سا کام کروں، اس کے بعد کون سا کام کروں، اس کے بعد کون سا کام کروں. تو یہاں پہ بھی یہی ہے، ایک انسان، انڈیویجول، ایک ادارہ، ایک معاشرہ، ایک پوری قوم کیا کر رہی ہوتی ہے؟ چوائس میکنگ کر رہی ہوتی ہے، ڈیسیژن لے رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں؟ اسکیئرس ہیں. اسکیئرس کا مطلب ہے لمیٹڈ ہے. ہم نے اپنی ریسورسز کو جو لمیٹڈ ہیں ہم نے اس کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ ہم اس کا میکسیمم بینیفٹ اٹھا سکیں اور اپنی نیڈس کو کیا کر سکیں؟ سیٹسفائی کر سکیں. ایک وہ نیڈ جو ابھی کی ہے، ایک وہ نیڈ جو فیوچر میں آنے والی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں جناب ماڈرن ڈیفینیشن آف اکنامکس. تو دیکھیے بات وہی گھوم پھر کے آ رہی ہے، اکنامکس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کیسے چوائس کریں، ڈیسیژن کیسے لیں، کہ ہمارے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں، ہم ان ریسورسز کو کیسے استعمال کریں اور اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کریں. اب وہ چاہے وہ ایک گھر والا ہو، ایک گھر چلا رہا ہو، ایک ملک چلا رہا ہو، ایک معاشرہ چلا رہا ہو، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کون ڈیسیژن میکنگ کرے گا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس بھی ریسورسز ہیں، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، آپ نے 8 گھنٹے سونا ہے لازمی. 24 میں سے 8 نکال دیں، کتنے بچے؟ 16 گھنٹے. 16 گھنٹے آپ 2 سے 3 گھنٹے صبح ناشتے کھانے رات کے کھانے کے نکال دیں. اس کے بعد 2-3 گھنٹے آپ اپنے لیجر ٹائم کے لیے نکال دیں، کھیلنا ہے، انجوائے کرنا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے. 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ نے گھر کی صفائی کے لیے نکال دیں. 2-3-4 گھنٹے آپ نے اپنی پڑھائی کے نکالے لازمی. ڈیلی بیسس پہ آپ نے 2-4-5 گھنٹے. دیکھیں ایک جاب کرنے والا 8 گھنٹے جاب کرتا ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بھی 8 گھنٹے پڑھنا چاہیے. تو یہ آپ کا ڈیسیژن ہے کہ میں 8 گھنٹے پڑھوں گا یا پڑھوں گی. لیکن اگر آپ 8 گھنٹے نہیں پڑھتے، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا، آپ نے اس ٹائم سے میکسیمم بینیفٹ نہیں اٹھایا اور آپ نے اپنی سیٹسفائی نہیں کی جو نیڈز ہیں آپ کی. اس وقت ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی نیڈ کیا ہے؟ کہ آپ کو اچھا پڑھنا ہے، اچھا سمجھنا ہے، اچھی نالج حاصل کرنی ہے. تو آپ کو ابھی بھی فائدہ ہوگا اور آگے بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ ٹائم برباد کرتے ہیں، اگر آپ اپنی ریسورسز کو برباد کرتے ہیں، تو دیکھیں آج پاکستان کا یہی حال ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دی ہیں لیکن ہم اس کو مینیج نہیں کر رہے، ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، ہم اس کا صحیح فیصلہ نہیں کر رہے، ہم اس کی صحیح طرح چوائس نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ سارا پیسہ کرپشن میں جا رہا ہے. تو اگر ہم ایک اچھے فیصلے کریں تو اکنامکس معاشرت دان ہوتا کیا ہے؟ معاشرت دان یہی کرتا ہے کہ اچھے فیصلے کرتا ہے، اپنی ریسورسز جو لمیٹڈ ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اٹھاتا ہے، اور اسی کا نام اکنامکس ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کوئی اکنامکس نہیں ہے. پاکستان میں اکنامکس ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جو فیصلے لیے جاتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. بہرحال یہ بہت لمبی بحث ہے.
تو اس میں کوئی پرابلم ہے تو پلیز پوچھیں. دیکھیں میں نے ابھی صرف سمپلی اکنامکس کی ڈیفینیشن ڈسکس کی, اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اکنامکس کی کوئی پرٹیکولر ڈیفینیشن نہیں ہے. ڈفرینٹ اکنامکس آئے, انہوں نے ڈفرینٹ باتیں کری, لیکن بات گھما پھرا کے آپ کو کیا یاد رکھنی ہے کہ اکنامکس ہمیں سکھاتی ہے ڈیسیجن میکنگ, کہ ہم اپنی ضرورتوں کو جو ہمارے پاس انلمیٹیڈ ہے ان کو کیسے پورا کریں اپنے لمیٹیڈ ریسورسز سے. اور لمیٹیڈ کا مطلب کیا ہے؟ اسکیرسٹی, کہ ہمارے پاس ریسورسز محدود ہیں. ہم نے ان محدود ریسورسز میں رہتے ہوئے اپنے زیادہ سے زیادہ ان کو اچھی طرح بینیفٹ استعمال کرنا ہے, اور ہم اس سے میکسیمم بینیفٹ اٹھائیں اور اپنی ضرورتوں کو کیا کریں, جو ہماری ضرورتیں لامحدود ہیں ان کو پورا کریں. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے ضرور مجھ سے پوچھنا ہے. آپ ریوائنڈ فارورڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو.